بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يجدك يتيما فآوى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مبارک مہینے میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوتا ہے. اس لیے آج کے جمعے میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو بلند مقام عطا فرمانا چاہتا ہے تو پہلے اسے آزماتے ہیں. قرآن کریم شاہد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمانا چاہا تو اس سے پہلے ان کی چند چیزوں میں آزمائش کی. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس تفصیل میں ابھی نہیں جاتا. اسی طرح اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء یعنی آپ کے دادا اور آپ کے والد پر اور آپ کی والدہ پر امتحانات آئے. جب آپ کے دادا عبد المطلب کعبہ کے متولی بنے تو اس وقت انہوں نے جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے جو زمزم کا کنواں جو چشمہ جاری ہوا تھا وہ بند ہو گیا تھا اور وہ جگہ معلوم نہیں ہو رہی تھی. عبد المطلب روزانہ صبح سے شام تک اس جگہ کھدائی کرتے، پتھروں کو ہٹاتے، لیکن وہ چشمہ نہیں ملتا. لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے لیکن وہ اپنے کام میں لگے تھے. ایک دن انہوں نے نظر مانی کہ اگر مجھے زمزم کے کنویں کا چشمہ کا پتہ لگ گیا، مجھے مل گیا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 بیٹے عطا کیے، ان میں ایک بیٹا قربان کر دو. اتفاق سے زمزم کا کنواں انہیں مل گیا. جب پانی وہاں نکل آیا تو لوگ وہاں بسنے لگے، آباد ہونے لگے وہاں بستی. سارے قبیلے کے لوگ بہت خوش ہوئے اور کہا واقعی ہم نے جن کو بڑا مانا وہ واقعتاً وہ بڑا نکلا کہ بڑی جد و جہد سے زمزم کا کنواں پھر ہمیں نصیب ہو گیا. تو لوگوں نے کہا آپ نے تو نظر مانی ہے تو اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے. یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی جائز چیزوں کی نظر مانے تو اس کو نظر پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم نے 11 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے. یہ نظر مانی تھی، چنانچہ 11 بیٹوں کا نام لے کر قرآ ڈالا تو اس میں عبداللہ کا نام نکلا ہے. یہ عبداللہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے والد تھے. تو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں تو آپ بیٹے کو قطعی قربانی نہ دے کر آپ ان کے بدلے میں اونٹوں کی قربانی دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
ایک پرچی میں لکھا 10 اونٹ اور ایک میں حضرت عبداللہ کا نام لکھا. پرچی کوڑا ڈالا, پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. 10 اونٹ اور بڑھائے, 20 اونٹ, پھر حضرت عبداللہ کا نام, تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا. اسی طرح 10 بڑھاتے گئے. جب 100 پر پہنچے تو پھر اونٹوں کے نام کا پرچہ نکلا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کو بچایا اور ان کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی. اسی طرح جب حضرت عبداللہ کچھ جوان ہوئے تو آپ کے والد یعنی عبد المطلب نے, جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں, انہوں نے آپ کی شادی کا پروگرام بنایا. چنانچہ جب آپ ایک جگہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں ایک زہرہ, ایک خاندان تھا, ان کی ایک بہت ہی نیک, خوبصورت اور خوبصورت خاتون تھی جس کا نام آمنہ تھا. ان کا رشتہ آیا, رشتہ طے ہو گیا, نکاح ہو گیا. اس وقت تک حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال کچھ ماہ بتائی جاتی ہے اور حضرت آمنہ کی عمر 16 سال تھی. نکاح ہو گیا اور حضرت آمنہ حمل سے ہو گئی, اور اسی دوران ان کے شوہر حضرت عبداللہ نے مشورے سے جو ہے ملک شام تجارت کی غرض سے سفر کرنے کا ارادہ کیا. یہ جوانی کی عمر میں عام طور پر ابھی شادی کے زیادہ دن گزرے نہیں ہیں, اور اس میں عام طور پر عورتوں کو اپنے شوہر کی جدائی بڑی بھاری معلوم ہوتی اور ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے. وہ بھی الغرض جب وہ جانے لگے حضرت عبداللہ تو بیوی سے کہا کہ میں تجارت کی نیت سے جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں گا تو اسی طرح دروازے پر میرے استقبال کے لیے کھڑی رہنا. یہ وعدہ کرتے ہوئے چلے گئے. اتفاق سے جب قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں حضرت عبداللہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی, اور اتنی خراب ہو گئی کہ آپ کو چلنا سفر کرنا مشکل ہو گئے. تو چونکہ ان کا سسرال مدینہ منورہ تھا تو وہاں کے لوگوں نے, سسرال والوں نے کہا کہ آپ یہیں رکیے, جب طبیعت صحیح ہو جائے گی پھر آپ چلے جائیں. تو حضرت عبداللہ وہیں رک گئے اور باقی جو قافلے والے تھے وہ مکہ آ گئے. جب قافلے چونکہ سامان تجارت کر کے آ رہے تھے, نفع کما کر آ رہے, تو مکہ کے اکثر گھروں کے اندر خوشیاں تھیں. اسی طرح حضرت آمنہ بھی انتظار میں تھی کہ میرا بھی شوہر آئے گا, وہ بھی استقبال کے لیے گیٹ پر کھڑی تھی. کافی انتظار ہوتا رہا. جب قافلہ آیا اور قافلے والوں نے اطلاع دی کہ حضرت عبداللہ چونکہ وہ بیمار ہو گئے تو ان میں سفر کرنے کی طاقت نہیں تھی, اس لیے وہ وہیں ٹھہر گئے. کچھ ہی دن کے بعد پھر یہ خبر اطلاع آ گئی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ ابھی جوانے کی عمر, وہ اور جوانی کی عمر ہے اور وہ بھی حمل سے ہو, تو اس عورت پر بڑی آزمائش, جس کا شوہر فوت ہو جائے ایسا لگتا ہے کہ زمین سے پیروں تلے زمین اکھڑ گئی. لیکن چونکہ وہ حضرت آمنہ تھی, انہوں نے صبر استقلال کا دامن تھامے رکھا, اور وہ اپنے حمل کے دوران کا واقعہ خود بیان کرتی ہے کہ جب ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو بہت سارے برکات ظہور میں آنے لگے. حضرت آمنہ خود کہتی ہے کہ جب میں چلتی تھی راستے میں تو بادل مجھ پر سایہ کرتا تھا, تو میں حیران تھی, سمجھ میں نہیں یہ کیا ہے. درخت تو کوئی رہتا تو وہ جھک کر مجھے سلام کرتا, مجھے واقعہ سمجھ میں نہیں آیا. جب زمزم کے کنویں کے پاس جب میں پانی نکالنے کے لیے جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا, مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی تھی. اور جو ہمارے محلے کی جو عورتیں تھیں وہ یہ ماجرا دیکھ کر مجھے روک دیتی تھی کہ تمہیں بعد میں پانی نکالنا, اس لیے کہ تم نکال کر چلے جاؤ گے پانی تو پانی پھر اندر چلا جائے گا. یہ سب برکات وہ دیکھتی تھی تو سمجھ گئی کہ یہ دراصل یہ جو بچہ ہے یہ اس کی برکت ہے.
ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حمل کے دوران حضرت آمنہ کے بدن سے اتنی بہترین خوشبو پھوٹتی تھی کہ لوگ پریشان ہو گئے، چہمے گوئیاں ہونے لگی کہ حضرت آمنہ کو کون اتنا عمدہ خوشبو لا کر دیتا ہے، شوہر ہے نہیں اور کسی کی ہمت تو ہوتی تھی نہیں پوچھنے کی۔ ایک دن کسی طرح عبد المطلب نے پوچھا کہ بیٹی لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کون اتنا عمدہ خوشبو عطر لا کر دیتا ہے جو پورا محلہ معطر ہے؟ انہوں نے کیا بھی بولا نہیں، پیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی خوشبو میں نہیں لگاتی ہوں، بلکہ اس بچے کی برکت ہے کہ جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا ہے یہ اس کی برکتیں ہیں، اس کی وجہ سے خوشبو میرے بدن سے پھوٹتی۔ بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے بدن سے، بلکہ میں جس جگہ بیٹھتی ہوں اور جس مٹی پر ہاتھ رکھتی ہوں وہ مٹی خوشبو دینے لگتی ہے۔ الغرض پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ جب میدان میں سرخ ستارے نظر آئے، تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی علامت بتائی گئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب ہوگا تو میدان پر ستارہ روشن ہوگا۔ تو اس وقت جو مدینے میں یہودی عالم تھے جس کو راہب بولتے، جب انہوں نے آسمان میں جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے پوچھا، معلوم کرنا شروع کیا کہ دیکھیں مدینہ کے اندر کس کے ہاں ولادت ہو رہی ہے۔ مدینے میں معلوم کیا کہ یہاں عورتیں تو حمل سے، لیکن ابھی وقت نہیں پورا ہوا۔ پھر مکہ میں معلوم کرایا تو معلوم ہوا کہ وہاں حضرت عبد المطلب کے گھر میں ولادت کا وقت قریب ہے۔ الغرض پھر وہ زمانہ آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے جس رات میں ولادت ہوتی ہے اتفاق سے اس رات میں جو ہے چراغ نہیں تھا، اتنی غربت اس رات کے اندر، اتنی غربت تھی اس زمانے میں حضرت عبد المطلب کے گھر میں کہ بچہ ولادت کا وقت قریب ہے لیکن روشنی کے لیے چراغ میں تیل ڈالنے کے کا پیسے نہیں۔ لیکن جب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے اور کیسر و کسریٰ کے 14 کنکرے گر جاتے ہیں۔ جب اس کی خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو کہا کہ عرب میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا نہیں تو فکر مت کرو، وہ 14 لوگوں کے بعد وہ مسئلہ ہے۔ چنانچہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تقریباً پوری ہو گئی۔ جو بھی ایک مرتا تھا جیسا تاج پہنتا تھا کیسر و کسریٰ کا فوراً وہ وفات پا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منٹ ہی، روایت کے اندر آتا ہے کہ فوراً انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سجدہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی توحید کی ڈنکا بچنے والا تھا، ایک اللہ کا بول والا تھا، اور میں جو ہوں ایک اللہ کا رسول، ایک کی عبادت کرنے والا۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن ستاروں نے جھک کر سلام کیا، یہ بھی بتایا گیا، یہاں سے ایک پیغام دیا گیا کہ مسلمانوں اگر تم بھی آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت لائی ہوئی شریعت کے سامنے جھکو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کرو گے تو اللہ بھی تمہیں دنیا کے اندر انسانیت کا بلند مقام عطا فرما دے۔ الغرض اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو لے کر برکت حاصل کرنے کے لیے کعبہ میں جاتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جب آپ ان کو لے کر گھر سے نکلے، جو دیکھتا کہتا ہے کہ جس بچے ان پر نظر پڑتی کہتا ہے کہ یہ تو اتنا خوبصورت بچہ، اتنا اچھا، ہم نے اتنے خوبصورت بچے تو دیکھا ہی نہیں۔
جتنے لوگ ملے جنہوں سب نے تعریف کی، تو واپس آئے تو انہوں نے کہا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے کہ آمنہ ہم نے اس کا نام رکھ دیا۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ اس کی اتنی تعریف دنیا میں کسی کی ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنے آدمی ملے جس نے دیکھا سب نے اس کی تعریف کی۔ اور عرب کے میں اس وقت یہ دستور تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دیہات کے اندر بھیج دیتے تھے، قریوں میں۔ جیسے یہ قریہ ہے، چونکہ شہروں کی آب و ہوا عام طور پر اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، پردوشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اس سے بہتر جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ قریوں کی ہوتی ہے۔ صحت کے لیے قریوں کی آب و ہوا زیادہ بہتر ہوتی ہے شہر کے مقابلے، کیونکہ کھلی جگہ ہے، یہاں پردوشن زیادہ نہیں ہے۔ تو عربوں میں یہ اس وقت بھی یہی دستور تھا کہ عرب میں مکہ میں جو بچہ پیدا ہوتے تھے وہ لوگ کیا کرتے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے اور ان کی زبان محفوظ رہے، وہ قریوں کے اندر بھیج دیتے تھے پرورش کے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی فیصلہ کیا گیا۔ اور کچھ 10 عورتیں طائف کی جگہ قریب ایک جگہ ہے، وہاں سے 10 عورتیں آئی، اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، جن کی سواری انتہائی کمزور لاغر، اور اتنی کمزور وہ سواری تھی کہ سوار والوں کو بعض دفعہ روکنا پڑتا تھا ان کے انتظار میں آنے کے لیے۔ الغرض وہ 10 عورتیں مکہ اس نیت سے آئے کہ ہم جائیں گے وہاں، وہ امیروں کے بچے لیں گے، ہم ان کی پرورش کریں گے، تو ان کی پرورش کے بدلے میں ہمیں کچھ ہدیہ تحفہ ملے گا جس سے ہمارا گھر کا خرچہ چلے گا، یہ نیت ہوتی۔ چنانچہ وہ 10 آدمی، اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئی۔ اور چونکہ یہ جب مکہ قریب تھا تو ان 9 عورتوں نے مشورہ کیا کہ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، بار بار تمہاری وجہ سے ہمیں جو ہے رکنا پڑتا ہے اور ہمیں واپس بھی جانا ہے، اس لیے ہمیں اجازت دو کہ ہم جلدی سے چلے جائیں۔ تو حلیمہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے تمہیں چلے جاؤ۔ چنانچہ 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں، اور وہاں جو اور بھی بچے تھے، ان 9 اور 10 بچے تھے، ان میں سے جو ہے امیروں کے بھی بچے تھے۔ تو یہ جو 9 عورتیں جو پہلے پہنچی، انہوں نے جو ہے امیر کے اچھے کھاتا پیتا گھرانے کے بچوں کو کیا ہے پرورش کے لیے لے لیا۔ اب یہ در یتیم، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو وفات پا چکے تھے، یتیم تھے، کسی نے یتیمی دیکھ کر جو ہے ان کو لیا نہیں پرورش کے لیے۔ جو امیر تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے بچے تھے، انہوں نے لے لیے، صرف ایک بچہ بچا۔ اب حضرت حلیمہ اب واپس جانا ہوتا نہیں، اب ہمیں چنانچہ انہوں نے جب اس بچے کے پاس گئی اور اس کے اوپر سے چادر اٹھایا تو جیسے نظر پڑی تو حلیمہ کہتے میں تو اس کی چہرے کو دیکھتے دل دے بیٹھی کہ اس بچے نے مسکرایا، اور اس مسکراہٹ میں کیا خوبی تھی کہ ہمیں جو ہے ان کی محبت دلوں کے اندر بیٹھ گئی۔ ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ حضرت حلیمہ جو ہے اگرچہ یہ بھی خیال تھا کہ ان کا باپ نہیں ہے، مجھے زیادہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، اس کی پرورش میں، لیکن محبت بیٹھ چکی تھی، کہا کچھ نہیں ملے گا لیکن اس بچے کی مسکراہٹ تو ملے گی۔ حضرت حلیمہ بچے کی پرورش کے لینے کے لیے تیار، ان کی والدہ حضرت آمنہ دینے کے لیے تیار، اور بے اختیار زبان سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے زبان سے نکلتا کہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ تو ہم نے کبھی گاؤں میں دیکھا ہی نہیں کسی۔ ان کی والدہ کہتی تم تو گاؤں میں تو شہر کی رہنے والی، میں نے شہروں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ قریب میں دادا کھڑے تھے عبد المطلب، تم شہروں کی بات کرتی ہو، میں تو ایک ملک سے دوسرا ملک سفر کرتا ہوں، میں نے کہیں کسی اس زمین میں اب تک اس سے خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں۔ یقیناً اللہ نے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خوبصورتی عطا فرمائی تھی اس کی مثال نہیں ہے۔ الغرض حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا، اور جب لے کر چلنے کا ارادہ کی، جو اونٹنی لے کر آئی تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا لے کر پیچھے بیٹھی، ان کا شوہر آگے بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد سواری کھڑی نہیں ہو رہی، یہ کیا ماجرا؟
جیسے وہ اترتے ہیں سواری سے پھر سواری کھڑی ہو جاتی ہے، پھر بیٹھتے ہیں پھر کھڑی ہو جاتی، پھر وہ سواری کھڑی نہیں ہوتی، پھر یہ اترتے ہیں پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھ کر تعجب، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا حلیمہ ایک کام کرو، تم اس بچے کو لے کر آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بیٹھی، اور یہ بھی جب ان کا شوہر پیچھے بیٹھے تو فوراً سواری جو ہے کھڑی ہو گئی اور بھاگنے لگی۔ اور یہاں پیغام دینا تھا کہ چونکہ یہ امام الانبیاء ہیں، یہ پیچھے کیسے بیٹھ سکتے، اس کا مقام آگے ہے جو وہیں رکھو گے، جیسے وہاں بیٹھا۔ یہ دے دیا گیا کہ آج بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، اللہ اسے دنیا کے اندر چمکا دے گا۔ تو وہ سواری جو سب سے دبلی کمزوری تھی، سواری قافلے سے پیچھے رہتی تھی، اور وہ جو لوگ جن کی تیز سواریاں تھیں وہ بہت پہلے نکل چکے تھے وہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری پر بیٹھنے کی وجہ سے اتنی تیز رفتار ہوئی کہ وہ جو پہلے جو سواری جو گھنٹوں پہلے نکلی تو وہ پیچھے ہو گئی۔ اب وہ لوگ تعجب، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو ایک وقت جب آتے وقت یہ پیچھے رہتی تھی، ہمیں ان کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اب جو ہے ان کی سواری سب سے تیز۔ تو ان لوگوں نے پوچھا ماجرا کیا، کیا تم نے سواری بدل لی؟ فرمایا ہم نے سواری نہیں بدلی، سوار بدل لی۔ سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ وہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ سواری جو ہے تیز رفتار ہو گئی تھی۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ جب یہ ہمارے گھر میں آئے تو ہم نے بہت برکات ان کے دیکھی۔ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اس وقت بہت ہی تندرستی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بدولت میں خوشحالی آ گئی کہ ان کی بکریاں تھنوں سے بھری ہوئی آتی تھی۔ جو بکریاں جب جاتی تھی چرنے کے لیے تو ان کی بکریاں جو ہے تھن بھر کر آتی تھی، دوسرے لوگ بھی وہیں پر چرانے بیچتے تھے اپنے بکریوں کو، لیکن ان کے بکریوں میں کوئی برکت نظر نہیں آتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ تمہیں بھی اسی جگہ بکریاں اپنا چرایا کرو، وہیں جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھی۔ وہ جگہ کا نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ظہور ہوتا تھا۔ بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی کرامات تھی، اور یہ بھی خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ وہ اسی دوران میں ایک اور بچی کو دودھ پلاتی تھی۔ فرمایا ہم نے جب پہلی مرتبہ جس طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، ہمیشہ آپ نے اسی دوسرے طرف پر منہ نہیں لگایا۔ یہ بھی ماجرا میں دیکھا عجیب بات، وہ ایک ہی طرف سے پیتے ہیں دوسری طرف سے پیتے نہیں۔ تو وہاں یہ بھی پیغام دے دیا گیا، چونکہ اس جگہ دوسری ایک بچی پیتی تھی، ایک اور بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو امامت ادا کرنے تھی اور امام الانبیاء بننا تھا اور ان کو پوری امت کا امام بنایا جانا تھا، اور چونکہ اللہ نے ان کو نبوت کا سرتاج پہنانا تھا، تو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ کسی دوسرے بھائی کا حق نہیں مان سکتے۔ اور یہ چونکہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ پوری امت بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا سبب بنی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور وہ دن، وہ رات، وہ وقت یقیناً بڑی بابرکت ہے، اور پوری دنیا پر ایک عظیم احسان اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اصل جو پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی سنت، کہ جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے کامیابی نہیں ملے۔ اللہ کو صرف اپنے محبوب کی ادا میں پسند ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تماشے تو کر لیے، لیکن اگر سنت پر عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنا رہے ہیں، تو پھر یہ محبت میں جھوٹا دعویٰ ہے۔ کہ وہ نبی کہ جب ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اس کی برکات دنیا کے اندر ظہور ہو رہے تھے، جن کو درختوں نے سلام کیا، آپ کی نبوت کا دعویٰ کی شہادت پتھروں نے، درختوں نے، اونٹوں نے، ہرن نے، انسانوں نے تو دے ہی دی، لیکن جانوروں نے بھی آپ کی نبوت کی گواہی دی۔
ستاروں نے جھک کر آپ کو سلام کیا ہے، بلکہ اس پوری دنیا آپ کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ اس نبی سے ہمارا رشتہ ہے، اور اسی وقت سمجھا جائے گا جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ ہر چیز کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو داخل کرنا پڑے، یہی ایک راستہ ہے ہمارے لیے نجات کا، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک عمل یہ قیامت تک آنے والے کے انسانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم یہ عزم و ارادہ کریں کہ ہم جس نبی سے ہمارا تعلق ہے، جو نبی ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے دنیا سے چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں کبھی آپ نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی تک نہیں کھائی۔ آپ نے اپنی امت کی جتنی فکر کی، اپنی امت کے لیے جتنا روئے، کوئی ایک ماں اپنے بچوں کے لیے نہیں رویا اتنا، کوئی ایک باپ اپنے بچوں کے لیے اتنا نہیں رویا ہے جتنا ہمارے نبی ہمارے اور آپ کے لیے روئے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے اتنا نہیں روئی ہے جتنا ہمارا نبی ہمارے اور آپ کے لیے روئے۔ اگر ہم اس نبی کو بھول جائیں تو ہم سے بڑا ناشکرہ انسان کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو چھوڑیے، میدان حشر میں نہیں چھوڑیں گے، نہیں بھولیں۔ اللہ نے ہر ایک نبی کو دعا مانگنے کا اختیار دیا تھا کہ آپ جو دعا مانگیں گے قبول کریں گے۔ ہم اپنے نبی پر قربان جائیں، ہمارے نبی کو بھی اختیار دیا گیا تھا۔ آپ نے 3 دعائیں مانگی، 2 دعا تو یہاں قبول ہوئی اور 1 دعا میدان حشر میں قبول ہو۔ آپ نے قیامت کے لیے رکھا ہے اسے، اور ہمیں اور آپ جیسے گنہگاروں کے لیے۔ جب ہمارا تعلق ہمارے نبی سے اسی وقت سمجھا جائے گا جب ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، جب ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، جب ہم اپنے نبی کی عادت و اخلاق کو اپنائیں گے، جب ہی سمجھا جائے گا ہمارا تعلق اپنے نبی سے ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ اسی عزم و ارادے کو قائم کرنے کے لیے ہے کہ ہمیں ہر ایک جائزہ لے کہ ہمارا تعلق ہمارے نبی سے کتنا ہے، ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور کون کون سی سنتوں کو ہم زندہ کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے فتنوں کا دور کہ اس دور کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے گا اسے 100 شہید کا ثواب ملے۔ صرف فتنوں کا زمانہ ہے، اس میں ہمارے لیے سب سے بڑی ہتھیار اور سب سے بڑی محفوظ قلعہ جو ہے وہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کی عادات کو، ان کے کردار کو اپنائے گا، اس فتنوں کے دور میں اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اسے ان فتنوں کے دور میں بچا کر دکھائیں گے ظالموں سے۔ اللہ اس فتنوں کے دور میں اور اس گئے گزرے زمانے میں اللہ اسے چمکا کر دکھائیں گے۔ جو سنتوں پر عمل کرے گا اللہ اسے دنیا کے اندر چمکا دے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کیا، اللہ نے دنیا کے اندر ہی ان کو چمکا دیا، اور آج بھی وہی وعدہ ہے اللہ کا۔ یہ صحابہ کے لیے خاص نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اللہ دنیا کے اندر ہی اسے عزت عطا فرمائے، عزت کی بلندی تک پہنچائے گا۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے گا وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اس لیے اللہ کو صرف اور صرف اپنے نبی کے محبوب کی ادا پسند ہے، اپنے محبوب کا طریقہ پسند ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے محبوب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کو ہم جاری کریں۔
کھانا کھائیں گے تو سنت کے مطابق، سوئیں گے تو سنت کے مطابق، کپڑا پہنیں گے تو سنت کے مطابق۔ یہ چھوٹی چیزیں دکھتی ہیں لیکن یہ وہ ہے، یہ وہ طریقہ، یہ وہ زینہ ہے، یہ وہ سیڑھی ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ انہی چیزوں پر عمل کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرتے کرتے انسان اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شمار ہو جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک چیز ہمیں سکھایا۔ ہمیں پیروں میں چپل جوتا پہننے کا طریقہ سکھایا کہ جب چپل یا جوتا پہنو تو سجدے پیر میں پہلے داخل کرو، نکالو تو پہلے لیفٹ، پہنو تو رائٹ۔ ہمیں کپڑا پہننے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، جب پہن رہے ہو تو پہلے دائیں آستین میں یعنی رائٹ والے میں داخل کرو، نکالو تو پہلے لیفٹ۔ نکالنا ہے، پہننا ہے، لیکن اگر اسی کو سنت کے مطابق پہن لیں گے تو ثواب، اور اس سے اللہ بھی خوش، ہمارے نبی بھی خوش، تعلق اللہ سے جڑے گا۔ کھانا ہے لیکن سنت کے مطابق کھا لیں گے تو وہ کھانا عبادت، سونا ہے لیکن جب سنت کے مطابق سو جائیں گے تو سونا بھی عبادت۔ تو تعلق اللہ سے ہمارا جڑ رہا ہے اور جنت بھی بن رہی ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ تو روز مرہ کی وہ زندگی ہے جسے ہمیں کرنا چاہیے۔ کھائے بغیر رہ نہیں سکتے زندہ، ضرورت کی چیزیں انسان کی کھانا ہی ہے اسے۔ سوئے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ انسان کتنی بڑی نعمت ہے نیند، کہ اگر انسان ایک دن نہ سوئے تو اس کا سنتولن بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کی ہزار نعمتوں، کروڑوں نعمت ہے میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے نیند۔ لیکن وہی اگر ہم سنت رسول اللہ کے مطابق کریں گے وہ عبادت، سونا مفت میں رہا، کھانا مفت میں رہا، کپڑا پہننا مفت میں رہا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے وہ فرماتے ہیں اگر تم نے سنت کے مطابق چپل یا جوتا پیر میں پہنا ہے تو جب تک وہ چپل یا جوتا پیر کے اندر ہے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اتنی بڑی برکت پہننا ہے، لیکن ہم چونکہ ایک مسلمان ہے، ہمارا تعلق اپنے نبی سے ہے، لیکن اس کو سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے یہ ارادہ کریں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہی اصل محبت کی علامت ہے۔ یہ اپنے نبی سے محبت کیا، وہ باغی جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ بیکار کا ہے۔ یہ اصل کام آنے والا ہے، اور اسی سے ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ اس سے ہمارا رب بھی خوش، ہمارے نبی بھی خوش، اور جنت کا راستہ آسان ہے۔ یہ وہ اعمال ہے جو سیدھا جنت میں پہنچانے والا ہے۔ یہ وہ اعمال ہے جو ہماری، جس سے دنیا بھی سنورنے والی ہے اور آخرت بھی سنورنے والا ہے۔ یہی وہ اعمال ہے جس سے ہمارے قبر کے مسائل حل ہوں گے۔ یہی وہ اعمال ہے جس سے میدان حشر کے اندر سختیوں سے اللہ ہمیں بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔